ہر زخم 3 لفظوں کو ملایا تو زخموں نے سر اٹھایا، تے شبلی نے مسئلہ بتایا، حکومت نے پاگل بنا کے جیل بھجوایا، مریدوں کا ٹولہ حضرت کو پوچھنے جیل جو آیا، آپ نے اندر سے فرمایا تانوں کنے بھجوایا؟ حضور آپ کی محبت نے کرم فرمایا، ہم آ گئے۔ اچھا تم میرے محب ہو؟ کہا ہاں، آپ سے پیار کرتے ہیں، آپ سے پیار کرتے ہیں تبھی تو آئے ہیں۔ آپ نے یہ دعویٰ، انہوں نے کہا نا پیار کرتے ہیں، آپ نے خالی ہاتھ بغداد کے دیوانے نے مٹی پہ مارا، 2-4 پتھر اٹھائے، ایسے کیا عاشقوں کی طرف جنہوں نے دعویٰ عشق کا فرمایا، پتھر دیکھ کے ایک بھی نظر نہ آیا۔ او عاشق نے اتھے ہانس کے نعرہ لایا، جھوٹے کہیں کے، جھوٹے کہیں کے، عشق جتلاتے ہیں پتھر ایک نہیں کھاتے۔ ایویں تے قیمت پیندی نہیں، کچھ دکھ بھی تے سہنا پیندا ہے۔ ایویں تے قیمت پیندی نہیں، کچھ دکھ بھی تے سہنا پیندا ہے۔ قطرے نو موتی بنن لئی قیداں بچ رہنا پیندا ہے۔ عاشق ہوویں عشق کماویں، دل رکھی وانگ پہاڑاں لکھ علامیں سہ بدیاں کر جانی باغ بہاراں تے منصور جہیں چک سولی دتے جڑے واقف کل اسراراں جانتے ہو حضرت منصور نے عشق کمایا، 13 بیڑیاں پاؤں میں، اٹھاؤ ابن کثیر کی البدایہ، 13 بیڑیاں منصور کے لوہے کی بیڑیاں، اور اس کو 15 دن سے نہ پانی ملا نہ روٹی کا ٹکڑا ملا، بھوکا پیاسا تھا، اور 1000 کوڑا، امام مناوی کہتے 1000 کوڑا اس کے بدن پہ پڑا، ہر 5 کوڑے پہ جلاد بدلتا رہا، چمڑا ادھیڑ دیا گیا، پسلیاں توڑ دی گئیں، اور قاضی کے سامنے گھسیٹ کے لایا گیا، ضربہ 1000 صوت، 1000 کوڑا اس کے بدن پہ پڑا، گردن میں توق، سینے میں شوق، ہاتھوں میں ہاتھ کڑیاں، آنکھ میں موتی کی لڑیاں، رسوں میں جکڑ کے لائے، قاضی نے فیصلہ سنایا کہ پہلے اسے کوڑے پڑیں، اس کے بعد اس کی آنکھیں نکالو، پھر اس کے ہاتھ کٹو، پھر اس کے پاؤں کاٹو، پھر اس کو سولی پہ چڑھاؤ، پھر اس کے سر کو لٹکاؤ، باقی لاش کو 3 دن پڑا رہنے دو، نہ کفن نہ دفن نہ جنازہ، اور 3 دن کے بعد اس کی لاش کو آگ لگا دو، پھر راکھ کو اڑاؤ، اٹھاؤ راکھ کو، دجلہ کی نظر کرو، سزا دو اسے۔ لیکن جس وقت حضرت منصور کو
یہ سزا دے کے کوڑے برس رہے، پسلیاں ٹوٹ گئیں، منہ سے خون جاری، پاؤں میں 13 بیڑیاں، جب بیڑیاں چھن چھن کرتی تھیں، بجائے یوں کر کے جانے کے سر بلند، آواز آئی، اکڑ کے کیوں چل رہا ہے؟ سر نیچے کر۔ اس نے کہا نہیں، کہا موت سے ڈر نہیں لگتا۔ اس نے کہا موت عاشقوں کے چہرے کا غازہ ہے۔ موت سامنے کھڑی ہے۔ اس نے کہا تیرے لیے موت ہے، میرے لیے عید ہے، کیونکہ مرتے ہی ہوگی یار کی دید ہے۔ غلام فریدہ لکھ عید منے ساں، جڑاں وچھڑے مل سے نمائی۔ لیکن عجیب منزل آئی جب آنکھیں نکالی گئی، اور اس نے کہا کہ آنکھیں نکال دی، زبان کاٹو گے، پہلے دعا تو کر لینے دو۔ اندھا کر دیا گیا منصور کو، بھری دنیا میں 1,00,000 سے زیادہ مجمع تھا۔ آنکھیں نکالی گئیں، اور پھر اس نے ہاتھ اٹھا کے کہا کہ کوڑوں سے پسلیاں ٹوٹ گئیں میری، 15 دن کا بھوکا پیاسا ہوں۔ شکوہ کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھایا، تیرا شکریہ، تیری مہربانی، تیری عنایت ہے۔ یہ دعا اس لیے مانگ رہا ہوں، تھوڑی دیر کے بعد یہ ہاتھ قلم ہو جائیں گے، پھر سر کٹے گا، پھر مجھے آگ لگائی جائے گی، تیرا شکریہ۔ کسی نے کہا پاگل، شکریہ کی منزل تو نہیں ہے۔ اس نے کہا اس نے مجھے قائم اور ثابت رکھا ہے، شکریہ تو بنتا ہے۔ سے ثابت رکھ دین ایمان میرا، پھر سمول نہ جے تئیں جیندیاں میں، تلے ندی وگے عشق ماہی والی، بیٹھی جھول پیالڑے پیندیاں میں۔ انہاں لوگانوں کی پچار میرا، اپنے پھاڑ پھاڑے بیٹھی سیندیاں میں۔ علی حیدرہ سونا یار آوے، انگن پھیرا پاوے، جیندے رخ ڈٹھیاں بیٹھی جیندیاں میں۔ سے ثابت رکھ دین ایمان میرا، پھر سامول نہ جے تئیں جیندیاں میں۔ تلے ندی وہے عشق ماہی والی، بیٹھی جھول پیالڑے پیندیاں میں۔ انہاں لوگانوں کی پچار میرا، اپنے پھاڑ پھاڑے بیٹھی سیندیاں میں۔ علی حیدرہ سونا یار آوے، انگن پھیرا پاوے، جیندے رخ ڈٹھیاں بیٹھی۔ شکریہ تو بنتا ہے، شکریہ تو بنتا ہے۔ انہوں نے کہا تو سولی کو تک کے ہنستا کیوں ہے؟ یہ امام مناوی نے لکھا۔ 1000 کوڑا پڑا، پسلیاں ٹوٹ چکی، حالت یہ ہے، لیکن وہ یدہ، وہ ہنستا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا اوے پاگل تو نہیں ہے؟ آگے قاضی نے کہا پاگل تو نہیں ہے، کیونکہ اتنی سزا مل چکی، آگے اتنی ملنی ہے۔
پھر ہنسی. ہائے ہائے. علامہ اقبال نے یہاں جواب دیا. اس نے کہا جان کے ہنس رہا ہوں. کہا کیوں؟ کہا من حسین وقت. بڑی عجیب منزل آ گئی. اس نے کہا من حسین وقت نا اہلا شمرو یزید من روزگارم جملہ عاشورہ منزل کربلا کوہ ارادتم متزلزل نمی شود لو بست الجبال ولو دقت السماء. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. اس نے کہا ہزار کوڑا لگ چکا اندھا کیا جا چکا اب بازو کٹیں گے زبان کٹے گی پاؤں کٹیں گے آگ لگے گی راکھ اڑے گی. پھر ہنستا کیوں ہے؟ کہا ایک وجہ ہے. کہا وہ سبب کیا ہے؟ کہا میری ماں نے میرا نام حسین رکھا تھا. میری ماں نے من حسین وقت میری ماں نے میرا نام حسین رکھ چھوڑا تھا اور یہ میرے اوپر قیامت ٹوٹ رہی ہے دکھوں دردوں کی. میں جان کے ہنس رہا ہوں تاکہ حسین تیرے نام پہ داغ نہ لگ جائے. لیکن فرق ہے. لفظ دیکھیں من حسین وقت. میں اس وقت کا حسین نہیں سمجھے. یعنی یوں سمجھیں میں جز وقت حسین ہوں وہ کل وقت حسین تھا. اب صوفیوں کی زبان میں حضور فیضی صاحب کی زبان میں فرمایا میں ابن الوقت حسین ہوں وہ ابو الوقت حسین تھا. اور میں ایک سر لے کے پھر رہا ہوں. میں ایک سر لے کے پھر رہا ہوں اس لیے جو ایک سر دے وہ غلام حسین ہے جو پورا حیدر نگر دے دے وہ امام حسین. من حسین وقت میرا نام میری ماں نے حسین رکھا تھا اور میں صرف ایک سر اپنی ہتھیلی پہ دھر کے کوچے یار میں آ رہا ہوں اور جو ایک سر اور اس طرح کر کے دے وہ غلام حسین اور جو پورا زہرا نگر پورا محمد نگر پورا گھر دے دے وہ امام حسین ہے. اور آگے کا اس نے ایک فرق اور بھی ہے کہ جو صرف ان گناہگار پاؤں میں بیڑیاں پہنے وہ صرف عاشق ہے. عاشق اس کا نام ہے. اور جو پورا خاندان کربلا میں لٹا دے اور الحمدللہ کا نعرہ لگا دے وہ عاشقوں کا بھی امام ہے. یہ لفظوں کا کھیل نہیں ہے. اقبال سے پوچھو وہ کہتے ہیں امام عاشقاں سارے عاشق ہیں کیونکہ سر دے گئے لیکن ایک تھا جو پورا گھر اس لیے امام عاشقاں پورے بطول سرو آزاد
ز بستان رسول صدق خلیل بھی ہے عشق صبر حسین بھی ہے عشق معرکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق کیوں جی بلکہ عشق ہمارے سرائکی کا ایک فقیر تھا وہ بھی حضور فیضی کریم کا متاثر تھا آپ کے رنگ ڈھنگ میں بولا کرتا تھا وہ کہتا ہے میں عشق کا تعارف کراؤں بلکہ سیدھا اسے احمد پر لاؤں ہم نے کہا جو عرس ہے اس نے کہا تیں نہیں سنیا میں کو عشق کا دن تیں نہیں سنیا میں کو عشق کا دن میں 14 طبق کمبئی رہندا میری تاب نہ کوئی شے جھل سکدی میں آریاں ہیٹھ چرئی رہندا بلکہ بھن گاٹے ضرب بھن گاٹے تائیں پیگن سناٹے بھن گاٹے ضرب چلئی رہندا میری تاب نہ اج تک کہیں بھی جھلی میری تاب نہ اج تک کہیں بھی جھلی جے تاب جھلی تاں ابن علی میری آج تک کہیں نہ تاب جھلی جے تاب جھلی تاں ابن علی کربل والیاں تتیاں ریتاں تے وزرت دے نال کرئی رہنداں تے نہیں سنیا میں کو عشق کا دن میں 14 طبق اوہ نماز ایک وقت آئے گا ختم ہو جائے گی اجر ملے گا روزہ ختم جنت میں اجر ملے گا زکوٰۃ ختم اجر ملے گا حج ختم اجر ملے سارے اعمال پہ خط تنسیخ پھر جائے گا بھائی دنیا ختم اعمال ختم لیکن عشق جنت میں بھی محبت فاتح عالم یہاں بھی وہاں بھی پتہ نہیں کہاں کہاں بھی اروار بھی پار بھی مخلوق بھی پروردگار اب مفتی صحابیت کان بند کر لیں لیکن چشت نے اے جنتی کشت نے انہاں دے مرشد مجدد چشت نے لہذا پھر میں نو بھی حوصلہ آ گیا نا ترتا رومال ویک حضور ہوئے ہوئے بڑی خطرناک سرحد تے پہنچ گیا یہ عشق یہ ختم نہیں ہوگا یہ جنت میں بھی چوکڑیاں بھرے گا یہ وہاں بھی سر اٹھائے گا کیونکہ کچھ کھجور والے کچھ انگور والے کچھ حور والے ایک چلہ لگاؤ 70 ہو رہے میں نہیں لنگور اور حور جنت میں کچھ حور والے کچھ انگور والے کچھ کھجور والے کچھ حور والے تھوڑے سے ہوں گے جنت میں ایڑیاں رگڑیں گے آواز آئے گی کھجور حور نعمتیں نہیں آئی چاس رو کے
کہیں گے قسم تیرے حسن کی نہ مرے تھے کھجور کے لیے نہ مرے تھے انگور کے لیے نہ مرے تھے حور کے لیے ہم مرے تھے حضور کے لیے حضور ہم مرے تھے حضور کے لیے یہ جنت نہ دکھا حوریں نہ تکا کھجور نہ کھوا انگور دے رس وچ نہ پھسا جے کرم کرنا ہی سامنے سامنے آ تو سامنے آ میں سجدے کروں تب لطف ہے سجدے کرنے کا تو اور کہیں میں اور کہیں تیرے نام کو سجدے کون کرے کبھی آئے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں یعنی عشق جنت میں پہنچ کر بھی بے چین ہے بے قرار ہے یہاں بھی تجھے کسی کا انتظار ہے جنت میں بھی تو بے قرار ہے اس کو کہتے ہیں حضور جنت میں پہنچ کر بھی مجھے قرار نہیں یہ کوئی اور جگہ ہے مقام یار ساکی در میں خانہ ابھی بند نہ کرنا شاید مجھے جنت کی ہوا راس مدینے کا سجادہ نشین نبی کا سجادہ نشین علی کا سجادہ نشین حسن کا سجادہ نشین حسین کا سجادہ نشین کربلا کا سجادہ نشین نجف اشرف کا سجادہ نشین سید الساجدین نام ہے علی زین العابدین فرماتے تھے اجر کے لیے عبادت تجارت ہے اللہ پڑھو اٹھاؤ امام ذہبی کی سیر اجر کے لیے عبادت تجارت ہے خوف سے عبادت غلاموں کی عبادت ہے کافر عبادت فرمایا اس کی چس رس آس یہ عبادت ہے اقبال نے اسی کو مروڑ لیا کہتے ہیں تجارت نہیں یہ عبادت خدا کی ہے تجارت نہیں یہ عبادت خدا کی ہے او بے خبر عبادت بھی کر اور جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے مجنون شہر چھوڑا تو سہرا بھی چھوڑ دے نظارے کی ہوس ہے تو لیلا بھی چھوڑ دے اور زاہد جو ثبوت لائے میں کے جواز میں اقبال کو یہ ضد ہے کہ پینا بھی چھوڑ دے اب ہم تھک گئے ہیں تو تقریر سنانا بھی چھوڑ آئیے آواز کے لیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری حبیب عصر علامہ خان محمد صاحب قادری آستان عالیہ حضور فیضی کریم عجیب وقت پہ نعرہ لگا ہے ادھر پانی آیا ہے ادھر نعرہ لگ گیا اور میں جہاں جمعہ پڑھتا ہوں نا ادھے میرا حسنین بھی حضرت دا غلام رہا ہے وہ ہیں سارے گجر اکثریت حضرت بھی تشریف لائے تھے تو ادھے میں پھر کوئی جگہ میں نے جمعے تے لبی ہے بڑی اوکھی میں پھر 12:30 تو پورے 2 بجے تک میں جمعہ ہی جو پڑھانا ہوں ہے امامت دی جا لبی نہیں تو 8ویں دن دا میں امام تو 1.5 گھنٹہ میں پھر لانا ہوں ہے او جے انہوں نے پہ گئی عادت بندہ عادت پا چھڑے دال شال دی تو
انہاں ایک کم رکھیا، انہاں آکھیا جڑے ویلے ایک قادری صاحب ڈھلا ہوئے نا، یہ مطلب ہے کہ تقریر مکن لگی ہے۔ انہاں دو بندیاں دی ڈیوٹی، انہاں آکھیا ایک نو آکھیا تو پانی پیوائی رکھ، امین صاحب تو نعرہ لائی رکھ، میں نو یہ مطلب پیغام ہے کہ تو تقریر سنائی رکھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج ہون دو بندیاں نے میرے گٹے پھڑنن تے تاں میں بس کرنی، کیونکہ قرضہ ہون چکا منا ہے تے سجدہ ساوا کرنا ہے، او صاحب تا پرانا ہوندا۔ اونج بھی حسرت سی کہ میں بھی شہبازاں دے ملک جاواں، وہ بھمیں کہاں تھے اسے، لیکن حسرت تے ہے تو موقع مل گیا ہے مفت وچ، میں تے ہن جا جا کے ہو کے دیوانگا کہ حضور فیضی غریب نواز شاہ جمالی کریم دا رنگیا جیتے بولیا سی، میں بھی اتھے ایک دن منہ کھولیا سی، میں نو تے مل گئی ہے سنت، اللہ جان اللہ۔ منصور کے ہاتھ جب کٹنے لگے، ہاتھ جب کٹنے لگے، آگے جلاد نے ہاتھ پہ رکھا خنجر، اس نے اوپر منہ کر کے کہا یہ ہاتھ کاٹ رہے ہو، وہ ہاتھ عشق کا سلامت ہے، چاہوں تو عرش کے سر سے تاج بھی کھینچ سکتا۔ جب پاؤں کٹنے لگے عشق بولا، کہا تم یہ پاؤں کاٹ رہے ہو، وہ پاؤں سلامت ہیں جن سے دونوں جہان کا سفر کر سکتا ہوں۔ جب کاٹ پھاٹ کے بے گورو کفن لاشا ڈال دیا گیا بغداد کے کھلے میدان میں، لاکھوں آدمی تماشا دیکھنے آئے، ایک بھی جنازہ پڑھنے نہیں آیا، ایک بھی کفن دینے نہیں آیا، اس کا لاشا بے خود بے گورو کفن پڑا تھا، پورے بغداد میں ایک پاگل تھا، مجمع کو چیرتا ہوا آیا اور آ کے لاش کے اوپر گرا، گر کے اٹھا، اٹھ کے لاشے کے اوپر آنکھیں رکھ کے کہتا تھا نہ محرموں کے آگے نہ بولا کر، کہتا تھا تجھے نہ محرموں کے آگے نہ بولا کر، یہ تیری دنیا نہیں، یا زبان نہ کھولا کر، دیکھ اے درد عشق ہے گوہر آبدار تو، نہ محرموں میں دیکھ نہ ہو آشکار تو، جس دل میں تو مکی ہے وہیں چھپ کے بیٹھ، جس دل میں تو مکی ہے وہیں چھپ کے بیٹھ رہے، یہ دور نکتہ چھین ہے کہیں چھپ کے بیٹھ، کہا تھا تجھے ظالم، کہا تھا تجھے نہ بول، تو بولا، پھر چپ کر کے اوپر، اس پاگل نے اوپر منہ کیا، کہا اپنے چاہنے والوں سے میری جان کوئی یوں کرتا ہے، اپنے چاہنے والوں سے میری جان کوئی یوں کرتا ہے، لوگوں نے پتھر اٹھا کے اس پاگل کو مارے، اس پاگل کا نام تھا بشر حافظ۔ اے خدا سے کیا باتیں کرتا ہے پاگل، کیا وہ تیری سن رہا ہے؟ کہا نہ سنتا تو کبھی نہ بولتا، کہا کیا بولا؟ کہا اس نے کہا بشر
ہم نے کوئی بھول کے تھوڑا یہ کیا ہے، جان کے کیا ہے۔ ہم نے بھول کے نہیں کیا، ہم نے جان، اور ہم اپنے چاہنے والوں کے ساتھ یہ جان کے کرتے۔ کہا کیوں ایسا کرتے ہو، کیوں ایسا کرتے ہو؟ حالانکہ تمہیں